رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے معمولات میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی ان کے وقت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ مسجد میں ادا فرماتے ہیں۔ جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے اور لکھواتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب کے ہمراہ بازاروں میں لوگوں کو واعظ و نصیحت دینے کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں جا کر بتاتے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے، بتوں کی پوجا مکمل چھوڑ دو، آپس میں محبت اور احترام سے زندگی کو بسر کرو، کاروباری معاملات میں ایمانداری اور وعدوں کو پورا کرنا شروع کرو، سب برائیوں اور حرام کاموں سے انہیں منع فرماتے، نیک کاموں کی خلوص کے ساتھ ادائیگی کی نصیحتیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات بھی آپ کے ایک دن میں ہی ہوا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تنہا بھی لوگوں کے گھروں میں اور قبائل میں تشریف لے جایا کرتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، انہیں کفر اور شرک سے منع فرماتے، انہیں اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلاتے، انہیں جہنم سے ڈراتے، جنت کی بشارت سناتے۔ اور یہ سب کچھ سن کے اگر لوگوں کو طیش آ جاتا تو کچھ بھی انہیں برا بلا نہ کہتے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی تلخ اور ترش الفاظ استعمال کرتے اور خاموشی سے وہاں سے تشریف لے جاتے۔ یہ سارے معاملات سن کے آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں آپ تبلیغ کو کتنا زیادہ اور کتنا بڑا ٹائم دیا کرتے تھے۔ تبلیغ اسلام کا علم لے کر ہر جگہ جاتے، سختیاں لوگ دیتے، تکلیفیں پہنچاتے، لہو لہان کرتے پتھر مار کے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے اور اللہ وحدہ کی عبادت اور اس کی بندگی پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے رہتے۔ اس سنت مبارکہ کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ ہم سب آخری امت ہیں اور آخری امت ہونے کی حیثیت سے یہ وہ سنت مبارکہ ہے کہ جس کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، لہٰذا اب یہ ہمارا کام ہے کہ تبلیغ کے کام کو جتنا بھی ہو سکے اخلاص کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ جس زمانے میں ہم آج موجود ہیں یہاں تو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، لوگوں کو برائیوں سے بچانا ضروری ہے، نیک کاموں کی دعوت ضروری ہے، لہٰذا ہمارا فرض یہ ہے کہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، سب مسلمانوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے رہیں۔